آج میں ایسے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں جس میں درس قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، اور مجھے ان حضرات نے بتایا کہ 4 سال کے دوران یہ قرآن پاک کی درس کا تکمیل ہوا ہے۔ عزیزوں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، یہ ہے وہ پروگرام، یہ ہے وہ عظیم مقصد، یہ ہے وہ مشن انبیاء، یہ ہے وہ جس کے لیے رسالت اور نبوت کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آج یہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ قرآن کی تلاوت میں ثواب نہیں ہے، میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ قرآن کے لہجوں میں قرآن کو پڑھنا یہ کوئی باعث اجر یا باعث ثواب نہیں، میں وہ بات نہیں کرتا۔ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے اور قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے۔ کیا خالی میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا زور سے سبحان اللہ کہے، قرآن کی عاشقی کو زور سے سبحان اللہ کہے۔ بیدار تو ہو جاؤ، اتنی خاموشی کے ساتھ ہمیں تو کبھی دیکھا نہیں۔ آج آپ کا جو پروگرام ہے یہ بہت کم ملتا ہے، بہت کم ملتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس مسجد میں یہاں جتنے مقتدی تشریف فرما ہے یا باہر میری آواز جو سن رہے ہیں، میں کھلے ڈلے لفظوں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کے مصلی پہ آپ کے امام نے اپنی امامت کا حق ادا کر دیا ہے، اور جو امام درس سے قرآن دے کر قرآن کے آیاتوں کے ترجمے سمجھاتا ہے، قرآن کی تشریح و تفسیر سمجھاتا ہے، قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھاتا ہے اور قرآن کا درس دیتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہی شخص امامت کا مستحق ہے اور اس نے اپنے امامت کا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب نے 4 سال میں تمہیں قرآن کا ترجمہ سنا کر اپنے لیے آخرت کے راستے صاف کر دیے ہیں، اور قرآن کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ قرآن کا نزول برائے ثواب نہیں ہے، قرآن کا نزول برائے تلاوت نہیں ہے، اور قرآن کا نزول برائے صرف دکان یا گھر میں رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا نزول کا مقصد اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر پھر قرآن پر عمل کرنا ہے، اور یہی آواز قرآن سے اٹھتی ہے، ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن موعظہ ہے، نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رحمت ہے قرآن لوگوں کے لیے، احسان ہے قرآن لوگوں کے لیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میرا اور تیرے ایمان کی تکمیل ہو، قرآن کے بغیر نہ ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے، نہ اسلام کی تکمیل ہو سکتی ہے، نہ نماز میں چاشنی آ سکتی ہے، نہ قرآن کے بغیر ایمان کا حلاوت میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو، اور اپنے قرآن سے مزہ لینا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر عمل کر کے اس پر آگے مشن کو بڑھانا ہے۔ عزیزو، ہر اس وقت جب آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، آپ حضرات تو قرآن سنتے ہو، لیکن کاش کہ تمہیں آیاتوں کا ترجمہ پتہ ہوتا۔ یہ قرآن تو ایک عظیم طاقت ہے، یہ قرآن تو ایک عظیم فلسفہ ہے، یہ قرآن ایک عظیم نظریہ ہے، یہ قرآن ایک عظیم مشن ہے، یہ قرآن ایک عظیم مقصد ہے۔ کس نے تمہیں کہا کہ قرآن پورا خانی کے لیے ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ قرآن گھر میں ضروری الماری کے لیے ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ قرآن دکان میں اوپر رکھنے کے لیے ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ قرآن صرف موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہے؟ نہیں دوستو، قرآن ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فہم رکھتا ہے، اور میں سیدھا لفظوں میں کہہ دوں، قرآن ایک عظیم دعوت ہے۔ قرآن ایک عظیم دعوت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا جو پہلا لفظ مولانا موسیٰ صاحب نے سمجھایا ہوگا، الف لام میم، سورۃ الفاتحہ اپنی جگہ، آغاز قرآن سورۃ البقرہ سے سمجھے۔ الف لام میم کیا معنی ہے؟
सारे उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सयूती हो या बायजीद बस्तामी हो, गज़ाली हो या इमाम राज़ी हो, ये बड़े बड़े मुफस्सिरीन भी घुटने टेक करके कहते हैं अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिकल हुरूफ। इसका माना कोई नहीं जानता, और न इसका माना हुजूर ने बयान किया, और न इसका माना अबू बकर ने बयान किया, न उमर और उस्मान और अली ने बयान किया। मैं मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब तफसीर इब्न अब्बास को खोलता हूँ, वहाँ भी लिखा हुआ होता है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिकल हुरूफ। अलिफ लाम मीम का माना कोई नहीं जानता, न नबी ने बताया, न सहाबी ने बताया, न मुफस्सिर ने बताया, न मुहद्दिस ने बताया, न किसी आलिम ने बताया। इसलिए अल्लाह बताना चाहता है ये कुरान कोई आम कलाम नहीं है। इसके पहले हर्फ पे मुफस्सिर भी आजिज, मुहद्दिस भी आजिज, शेख भी आजिज, सारी कायनात आजिज है। मेरा कलाम तो लाजवाब मौजूद है। तो ये कुरान अजीब किताब है। आज जो कुरान का हक अदा हुआ है, मैं समझता हूँ ये जो आपका इलाका है, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा नाम आता कि भी बारात है, ये आपके इलाके पर आज इत्माम हुज्जत है। जहाँ कुरान का दर्स हो और फिर तर्जुमे कुरान आपके सामने बयान हो। बस हज़रत थानवी के अल्फाज में इतना ही कहूँगा, इस मोहल्ले पर इस मस्जिद के इमाम का वो एहसान है कि सारी जिंदगी इस एहसान का बदला तुम दे नहीं सकते हो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक नहीं है। और आपको हज़रत ने बताया होगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस कुरान में कोई शक नहीं, जरा बताए शक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक, बोलो जरा, इस किताब में कोई शक नहीं है। बल्कि मैं इस लफ्ज को अगर यूं खोल दूं, इस किताब के किसी लफ्ज में शक नहीं है, इस किताब के किसी हर्फ में शक नहीं है ना, बल्कि यूं कह दूं इस कुरान के ज़बर सिर पेश में भी कोई शक नहीं है। इस कुरान के मानी और मुफाहिम में कोई शक नहीं है। हाज़ा बयानुन लिन्नासी, एक बयान है लोगों के लिए। और ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। फिर मैं खुले लफ्ज़ों से कहना चाहता हूँ, इस कुरान के अंदर नमाज हो, नमाज में कोई शक नहीं है। इस कुरान में वर्कअू मअ राकिईन हो, रुकू में भी कोई शक नहीं है। वस्जुदू हो, सजदों में कोई शक नहीं है। इस कुरान के अल्फाज में कोई शक नहीं है। इस कुरान में उदऊ रब्बकुम बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, दावत और तबलीग हो तो भी कोई शक नहीं है। वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, जब आयात जिहाद हो तो उसमें भी कोई शक नहीं है। कोई शक न करे दोस्तों, ये कुरान हाज़ा बयानुन लिन्नास, ये कुरान बयान है लोगों के लिए। इसमें तबलीग का बयान है, ये भी हक है। इसमें जिहाद का बयान है, ये भी हक है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इसमें आका करीम की खत्म नबूवत है, उस खत्म नबूवत में भी कोई शक नहीं है। ये हमारा ईमान है। कुरान में कोई शक, बोलो जरा जोर से, कुरान में कोई शक नहीं है। इस पर कोई कंप्रोमाइज, कोई किसी किस्म की शक व शुबहात, दुनिया के आज बहुत सारे लोग, और मैं यहाँ पर एक जुमला ऐड करता चलूं, जब हम मौलवियों ने, माजरत चाहता हूँ, कौम वालों, तुम्हारा बड़ा हक है, तुम्हारा बड़ा हक है, तुमने इमामों को इज्जत दी, तुम्हारा हक है, देना चाहिए, जरूरी लाजमी है। तुमने इमाम से मोहब्बत की, उसके लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त किया, कुछ कपड़ों का बंदोबस्त किया, मुझे नहीं पता, आप लोग उसका इज्जत और एहतराम करते हो, उसके लिए इमाम का हक बनता है। तुम्हें कुरान पूछा है, इमाम का हक बनता है। और जब हम इमामों ने ये चीज छोड़ा, और जब छोड़ा आपकी वजह से, ये भी माजरत चाहता हूँ कि आप लोग तर्जुमे में बैठते भी नहीं हो, ये भी तो खिलाफ की तरफ से है हमारा। दर्द कुरान में बैठने वाले मोहल्ले में 10 बंदे होते हैं, उससे ज्यादा होते नहीं है। लिहाजा जब हमने दर्स कुरान को छोड़ा, कुरान को जब हमने पढ़ाना खत्म किया, तो अब हमने देखा हर तरफ से, जिसने कोई डिग्री इस्लामियात में की, जनाब ने कोई एमफिल पढ़ी इस्लामियात में, जनाब की मास्टर की डिग्री की इस्लामियात में, जिन्हें आगे पीछे कोई पता नहीं है,
معرب کہاں ہے، مبنی کہاں ہے، مفرد اور تسنیہ میں کیا فرق ہے، جمع منتہی الجموع اور جمع سالم میں کیا فرق ہے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، معانی کیا ہوتے ہیں، مادہ کیا ہے، باب کیا ہے، لفظ کیا ہے، اور جناب سے اقسام و شرط اقسام کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، جسے نہ نحو کا پتہ، نہ صرف کا پتہ، نہ عربی گرامر کا پتہ۔ جناب نے ماسٹر کی اصلاحیات میں اب جناب مفسر قرآن بنتا ہے اور پھر اپنے فائدے کی اور اپنے مقصد کی، اپنی ذہنی اختراعات کے تفاصیل بیان کرتا ہے۔ آج یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، یہ درد دل ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک سال سے پہلے کوئی ساتھی بیان کر رہا تھا فلسطین پہ، میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ارض مقدس فلسطین کا مسئلہ آج اس مسجد فیض میں سننے والوں سنو، یہ مسئلہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ اخباری مسئلہ نہیں ہے، یہ میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن کی آیاتوں میں یہ مسئلہ ذکر ہے اور موجود ہے۔ ارض مقدس کس کو کہتے ہیں ہمارے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور مسلمان درس قرآن میں آتا ہی نہیں ہے۔ ارض مقدس شام، فلسطین، مصر، اردن، یہ تمام علاقوں کو ملا کر ایک ارض مقدس کہا جاتا تھا، اور جب سازشیں چلی کفر کی، انہوں نے اس کو توڑ کر کے یہاں شام کی ریاست، وہاں مصر کی ریاست، یہاں فلسطین کی ریاست، وہاں اردن کی ریاست، اسے توڑ کر کے رکھ دیا۔ کتب اللہ لکم، یہ قرآن میں جو موجود ہے۔ ارض مقدس کس کو کہتے ہیں، اور ارض مقدس میں ہمارا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ بیت المقدس کہاں ہے، مسجد اقصی کہاں ہے، قبلہ اول کہاں ہے، اور فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اور فلسطین کے لیے ہم مرتے کیوں ہیں، فلسطین کے لیے ہم جانے کیوں دیتے ہیں؟ ایک سرزمین ہے؟ نہیں دوستو، ایسے نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیاتوں میں موجود، قرآن کے تفسیروں میں موجود ارض مقدس کا ایک خوبصورت عنوان ہے۔ سورۃ المائدہ کھولے، وہاں پر موجود ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک یہودیوں کا بھی اس پر دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے، اور اس دعوے میں ہم پر حق ہے، اور اس دعوے میں ہم سچے ہیں، اور اس سے ہم سچے ہیں۔ علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے، اور ہمارے نبیوں میں تقریباً لگ و بیش 52,000 کے قریب نبیوں کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ 52,000 نبی اس سرزمین سے ہے، اور ہم تمام نبیوں کی وکالت کو اور تمام نبیوں کے اوپر ایمان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ارض مقدس، بیت المقدس، جہاں قبلہ اول ہے، جہاں بیت المقدس ہے، جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مرکز ہے، جہاں حضرت عیسیٰ کی جگہ ہے، جہاں حضرت ابراہیم کی ہجرت کا مرکز ہے، وہی ہمارا ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اور ہم تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے نام لیوا ہے، اور عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیج کر اپنے طاقت سے بغیر کسی لڑائی کے سرزمین کو حاصل کیا تھا۔ میں مسلمان کو نہیں چاہنا چاہتا، لیکن اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، ارض مقدس یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ دوستو آؤ قرآن کی طرف۔ ھذا بیان للناس، قرآن تمہیں سب کچھ کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب فرمانده کی ولاڑ اور سوچو نہ دیکھا پارا مولوی صاحب کی اور مولوی صاحب فرمانده کی درس کی ادب کی دیکھو تو سوالات تو یہ جواب نہیں اور چستا سے ترجمہ کرتا۔ جب آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا پھر یہی ہوگا، مولوی صاحب کی تلاوت مشکل ہے اور گناہ ہے۔ خدا کی قسم جب کسی اچھے قاری کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آج قاری صاحب پڑھیں گے، کاش قاری صاحب جو کچھ پڑھتا ہو اور تمہیں وہ آیاتوں کا ترجمہ آتا ہو، پھر میں دیکھتا ہوں کون سا مقتدی کہتے ہیں امام نماز میں بھی پڑھاتا ہے، ہر شخص کھڑا ہوتا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جب جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں ایک گھونٹ پانی دے دو، اور مما رزقکم اللہ، یا ہمیں کچھ کھانا دے دو، اور ایمان والے جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے قالوا ان اللہ حرمهما، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے یہ چیزیں، کافروں پر حرام ہے۔ جب یہ آیاتیں ہمارے سامنے ہو، اور پھر جب قرآن کی آیاتوں میں جب ہم قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہیں اور پھر
اس میں تذکرہ اصحاب پیغمبر کا ہو. 1185 آیتیں 1185 آیتیں صحابہ اکرام کی عظمت پر ہے، صحابہ کی شان اور منقبت پر ہے. سورۃ اللیل کو پڑھیے. وصدق بالحسنی کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. یہ آپ پڑھیں گے تذکرہ صحابہ میں نظر آئے گا. اور جب آپ پڑھیں گے غزوہ بدر کو قرآن میں خدا کی قسم امام تازہ ہوتا ہے. جب آپ پڑھو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، یہ تذکرہ جب ابو بکر کی سیرت کرتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، جب یہ آیات کرتی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جب باتیں ہوتی ہے اصحاب پیغمبر کی قربانیوں کی، جب بات ہوتی ہے صحابہ اکرام کی عظمت کی، جب بات ہوتی ہے صحابہ کی شان کی، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر کی جماعت، میرے پیغمبر کے یار، میرے پیغمبر کے وفادار، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے جانثار، میرے پیغمبر کے خدام، میرے پیغمبر کے عاشقین. وہ کیا انداز ہے. قرآن ان سے کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ صحابہ تو وہ ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جنت کے سودا کرتے ہیں. دوستو یہ قرآن ذرا پڑھو، اس کو ذرا سمجھو. ایمانداری سے کہتا ہوں اگر قرآن کا ترجمہ تمہیں آئے، باتیں کرنے لگا ہوں. بہت سارے کہتے جی ادھر ایک مولوی بات کرتا ہے، ادھر دوسرا مولوی بات کرتا ہے، یہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے. دوستو قرآن سمجھو، اس مسئلے کا حل نکلے گا اور انشاءاللہ نکلے گا. آج دنیا بھر میں کوئی ختم نبوت پہ بات کرتا ہے اس لیے کہ تیرے دل میں ختم نبوت کی آیاتیں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب تم قرآن کی آیاتیں پڑھو پھر تمہیں یقتلون فیقتلون کا منظر کہ وہ ایمان والے ایسے ہیں یا خود قتل ہوتے ہیں یا دوسروں کو قتل کرتے ہیں. پھر فلسطین کا منظر اور غزہ کی فلسطین کی صورتحال جب تمہارے سامنے ہوگا، کمانڈر ابو عبیدہ کا جب القسام کے حملے ہو پھر تمہیں نظر آئے گا اور قرآن پکارے گا فیقتلون ویقتلون. ایمان والے وہ ہیں جو یا قتل کرتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. یا تو کافروں کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑتے ہیں یا پھر خود شہید ہو جاتے ہیں. تو قرآن سمجھو. کیا کہا سب سمجھیں گے انشاءاللہ؟ صورت حال اٹھا کر کے انشاءاللہ جن کا وعدہ ہے قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ. صرف قرآن پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، قرآن سمجھنے سے مسئلہ حل ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو قربانیاں کی ہیں میں اس صاحب بن عمیر نے مکے کی سرداری کو چھوڑا تھا، حضرت ابو بکر نے اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، حضرت علی اور حضرت عمر نے اپنے قوم اور قبیلوں کو چھوڑا تھا، صحابہ نے وطن کو چھوڑا تھا، اپنے محلات کو چھوڑے تھے اور اپنے مال کو چھوڑا تھا. بچوں کی قربانی دی تھی، خواتین کی قربانی دی تھی، جانوں کی قربانی دی تھی، صرف اس لیے کہ قرآن کا تحفظ ہو. اور آج کا مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے. اس لیے آئیے قرآن کی طرف. قرآن کا سننا بھی عشق ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عشق ہے، قرآن کا سمجھنا تو ایک اور کردار ہے. دوستو قرآن کا سننا، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا درس، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی مسلمان زندہ ہے. مسلمان کے نوجوان آج بھی موجود ہے جو قرآن کو ایسے لہجوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کو ایسے انداز میں سمجھاتے ہیں. الحمدللہ نیٹ کا زمانہ ہے، اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں سے بیٹھ کر آن لائن درس قرآن امریکہ میں ہو رہا ہے. یہاں بیٹھ کر تنزانیہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے ممالک میں، ہندوستان کے اندر یہاں سے بیٹھ کر قرآن کی درسیں چل رہی ہے. اور انشاءاللہ علماء حق کی جماعت ہر دور میں زندہ ہے، ہر دور میں زندہ رہے گا. قرآن کے عاشقین ہر دور میں زندہ تھے، زندہ رہیں گے.
اور انشاءاللہ مشن صحابہ یہی ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرتے جاؤ اور قرآن کے دفاع میں کھڑے ہو جاؤ اور قرآن سے محبت کرنے لگو. میں تمہیں آخری پیغام دیتا ہوں، اپنے گلی میں، کوچوں میں، محلات میں، اپنے تعمیری حالوں میں، اپنے شاپنگ سینٹروں میں، اپنے محلات میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں درس قرآن کا آغاز کرو. ہر جگہ قرآن سمجھاؤ. بچوں کو قرآن صرف پڑھاؤ نہیں، قرآن سمجھاؤ بھی. ایک نظریہ، ایک سوچ آج کے درس قرآن سے تمہیں دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے. کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ. صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے.